السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 27 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج 28 کو دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ہم ان سے کہیں گے، مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، آج تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم انہیں الگ الگ جگہ پر کھڑا کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اب جن کو ان لوگوں نے شریک بنایا ہوگا وہ ان مشرکوں کو کہیں گے، تم نے تو زندگی میں ہماری عبادت کی ہی نہیں تھی، ہماری بندگی نہیں کی تھی۔ یہاں کیا ہوا؟ یہاں تو مسئلہ ہی الٹا پڑ گیا۔ مشرکین مکہ، چونکہ یہ صورت مکی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکین اور کافر کو ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی۔ اب جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی پرستش کی ہوگی، اللہ سارے مشرکوں کو اور ان معبودوں کو جن کی ان مشرکوں نے پوجا کی ہوگی قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے کہیں گے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہو، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرکوں کو الگ کھڑا کریں گے اور وہ معبود جن کی مشرکوں نے پوجا کی تھی ان کو الگ کھڑا کریں گے۔ اب مشرکوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جن کی تم نے پوجا کی تھی اللہ کے علاوہ تو کیوں کی تھی؟ وہ کہیں گے ہم نے اے اللہ تیرے علاوہ جن بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی تھی، بزرگوں کی پوجا کی تھی، اس لیے کی تھی تاکہ وہ آج ہماری سفارش اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے کر سکیں، ہمیں بخشوا سکیں۔ اب اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اپنے ان شریکوں کو لے کر آؤ تاکہ وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کر سکیں۔ اب جب وہ اللہ کے سامنے آئیں گے جن کی ان لوگوں نے ساری عمر بندگی کی تھی، پوجا کی تھی، اپنے ریسورسز لگائے تھے، اپنی توجہ، اپنی قوت، اپنا پیسہ سب کچھ ویسٹ کیا تھا، وہ سچ میں ویسٹ ہو جائے گا، اور وہ معبود جن کی مشرکین نے پوجا کی ہوگی وہ کہیں گے اللہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ہماری پوجا کی ہی نہیں تھی، ہمیں کبھی مانا ہی نہیں تھا۔ آیت نمبر یہ جو 28 ہم نے پڑھا، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، زیل کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر الگ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور جن کی یہ پوجا کرتے تھے اس دنیا میں مشرک، ان کو میدان حشر میں الگ الگ جگہ پر کھڑا کر دیں گے۔ پھر کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہیں گے جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو لے کر آؤ۔ اب جب سامنے سوال و جواب ہوں گے تو جن کی پوجا کی گئی تھی، جن کو معبود بنایا گیا تھا اللہ کے علاوہ، وہ سرے سے انکار کر دیں گے۔ اور یہ عبادت جن کی گئی تھی یہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت باریک نقطہ بیان کیا، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، بَيْنَهُمْ ایسی چیز کو بیان کرتا ہے جس میں لیونگ تھنگز بھی ہوتی ہیں، نان لیونگ تھنگز بھی ہوتی ہیں۔ دنیا میں جس کی پوجا کی گئی تھی چاہے وہ درخت حجر ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، مویشی ہیں، گائے بیل، فرشتے، انبیاء، یہاں تک کہ یہود و نصارہ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی بندگی کی تھی، پوجا کی تھی، ان کو بھی رب مانا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے بزرگان دین، مشائخ اور ایسے جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں جن کو لوگ اپنے لیے شفاعت کا باعث سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کے سامنے شریک ٹھہراتے ہیں، وہ دیوی دیوتا بھی ہو سکتے ہیں، وہ مجسمے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کا عبادت اللہ کے علاوہ
چاہے وہ کوئی بھی رنگ ہو، اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ اب ان سب سے اللہ پوچھے گا مشرکوں سے، یہ جن جن دیوی دیوتاؤں کو، چاہے کسی نے کسی نبی کو ہی خدا مان لیا ہے، اللہ کے سامنے نبی کی بھی وہ حیثیت نہیں۔ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کو بقا ہے، کسی کو فنا نہیں ہے، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو اپنے علاوہ چاہے وہ کوئی انبیاء ہیں، چاہے کوئی فرشتے ہیں، اپنے مقابل عبادت کے لیے قبول نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی بھی پر نہیں مار سکتا۔ اور یہ جو مشرکین مکہ مختلف قسم کے دیوی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کریں گے، اور یہ اپنے بزرگوں کی پرستش کرتے تھے، بزرگوں کے پاس جاتے تھے، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے سامنے، ہمیں بخشوا دیں گے۔ کل قیامت کے دن جو سفارشی بن کے اس دنیا میں ان کا ٹھیکہ لے رکھا تھا جنہوں نے، وہ سرے سے انکار ہی کر دیں گے، کہیں گے ان لوگوں نے کبھی زندگی میں ہماری پوجا کی نہیں تھی، اب کیا ہوگا؟ اب ساری محنت ان مشرکین کی، ساری قوت، سارا جو بھی ریسورسز انہوں نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیے تھے غیر اللہ کے لیے، وہ غیر اللہ سورج چاند ستارے سانپ بیل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی قوت کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سفارش بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اللہ کے سامنے اگر کوئی سفارش کر سکتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اذن اور اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور سفارش کس بندے کی ہوگی؟ جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس کی انبیاء کا کہنا مانا ہے، انبیاء کی سفارش بھی انہی لوگوں کے حق میں قبول ہوگی۔ آیت نمبر 29 میں اللہ کہہ رہا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کافی ہے گواہ، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کن من ان عبادتکم لغافلین، اگر تم ہماری عبادت سے بالکل غافل تھے تو پھر بھی اللہ ہی ہے جو کہ کافی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی باریک نقطہ اللہ نے ان مشرکین کو سبق سکھایا ہے جو یہ سمجھتے ہیں مشکل روا، حاجت روا، مشکل کشا، فریادیں سننے والا، کوئی بھی دنیا کی مشکلات کو حل کرنے والا صرف ایک اللہ نہیں ہے، یہ دیوی دیوتا، یہ معبودان باطل ہیں اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انڈائریکٹ وہ کسی کو بھی پوج لیں، کسی کے سامنے بھی جا کے فریاد رکھ لیں، لیکن دراصل ان کی فریادوں کو سننے والا، ان کی تمناؤں کو پورا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اگر ہم پریکٹیکلی اپنی لائف میں دیکھیں، غور کریں، تو وہ جو غیر اللہ کے سامنے، دیوی دیوتا کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اور مانگنے کے بعد ان کی وہ وشز اور ان کی وہ ڈیمانڈز پوری ہو جاتی ہیں، ان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا جن سے ہم نے دعا کی تھی، جن کے سامنے ہم جھکے تھے، انہوں نے ہماری یہ ساری خواہشات پوری کی۔ دراصل یہ تو ان کے عقائد ہیں۔ اللہ ہے پیدا کرنے والا، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری چیزوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ وہ رب بہت ہی شفیق ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ جب ہمیں مشکل میں دیکھتا ہے، ہم اس کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے، جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، اگر آج کے دور میں بھی ہم دیکھ لیں تو اللہ ان کو سب کچھ دے رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی عبادت پھر بھی وہ نہیں کرتے، تو کیا ان کو دیوی دیوتا دے رہے؟ نہیں، ان کو یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں، ان قبروں کے سامنے جھکتے ہیں تو یہ دیتے ہیں۔ دراصل اللہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے، وہ کافر کو بھی بھوکا نہیں مارتا، وہ مشرک کو بھی بھوکا نہیں مارتا، ہر ایک کی حاجات کو سننے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر سورہ یونس کی 29 میں یہی بات اللہ نے ڈیپلی ہمیں سمجھائی ہے۔ یہ معبود جن کو یہ حاجت روا، مشکل کشا سب کچھ مان رہے ہیں،
دراصل یہ ان کی فریادیں نہیں سن رہے، اصل معبود ہے اللہ، اور اللہ ہی ان کی فریادیں سن رہا ہے، اللہ ہی ان کے بگڑے ہوئے کام صحیح کر رہا ہے۔ لیکن ان کافروں کو، مشرکوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کننا ان عبادتکم لغافلین، یہ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں۔ دراصل ان کو اللہ کی سمجھ نہیں ہے، لیکن رب کو تو پتہ ہے نا یہ میرے بندے ہیں، وہ اپنے بندوں کو رائے گاہ، ان کی دعاؤں کو، ان کی التجاؤں کو رائے گاہ نہیں چھوڑتا۔ آیت نمبر 30 ہے ہنالک تبلو کل نفس ما اسفلت، اللہ کہتا ہے اسی طرح ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجا ہوگا وہ اس کو جان لے گا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے گا ہر انسان، اور ہر انسان کو پتہ چل جائے گا اس کا حقیقی مالک کون ہے، اللہ۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی اس نے اپنی طرف سے دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، جتنے بھی اس نے عقائد بنائے ہوئے تھے، جتنے بھی اس نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، سب کل قیامت کے دن ان سے گم ہو جائیں گے، سب کو اپنی پڑ جائے گی، کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان کافروں سے ذرا پوچھئے تو صحیح، آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دیتا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، ذرا ان مشرکین مکہ سے پوچھئے تو صحیح وہ کون ہے جو ان کو ان سماعت دیتا ہے، جو ان کو بنائی دیتا ہے، ساری سماعت اور بنائی کی قوتوں کا مالک ہے کون؟ وَمَن يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے پوچھئے کون ہے جو مردہ سے زندہ کرتا ہے پیدا، اور پھر زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون اس سارے کائنات کو، نظام کو چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کافر جب یہ بات سنیں گے تو فوراً پکار اٹھیں گے، کیا اٹھیں گے؟ اللہ۔ فقل، کہہ دیجئے، افلا تتقون، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ یہاں مشرکین مکہ کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیوی دیوتا بنائے ہوئے تھے، ان سے بھی حاجات مانگتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا یہ جو بڑی بڑی کام ہیں، جیسے آسمان سے بارشوں کا نزول کرنا، آسمان سے کوئی بھی چیز بھیجنا، رزق بھیجنا، اولاد کا ہونا، بڑے بڑے کام جو ہے نا یہ اللہ کرتا ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا یہ ان کے دیوی دیوتا کرتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ بڑے کام کے لیے اللہ کو کیا تنگ کرنا، نعوذ باللہ، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دیوی دیوتوں کے پاس جاتے تھے، اور جو کوئی بڑی حاجت آ جاتی تھی، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، جب زندگی میں مشکل ترین حالات آتے تھے تو وہ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو یہاں اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان کافروں سے ذرا پوچھے کائنات کا خالق، مالک، رب، مطلق اعلیٰ کون ہے؟ تو یہ فوراً کیا اٹھیں گے؟ اللہ۔ تو کیا ان کو ڈرنا نہیں چاہیے؟ جس اللہ نے زمین و آسمان جیسی عظیم اور مضبوط سسٹم چلا رکھا ہے، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند سے پہلے نکل آئے، چاند کی مجال نہیں ہے وہ سورج سے پہلے آ جائے، سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ایک لمحہ کی دیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ کیا انتظار کرنا نہیں پڑتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں اس اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، درختوں سے پتے گرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے گرتے ہیں، نئے پتے آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ ہم کو جو سماعت اور بنائی کی عظیم قوتیں اللہ نے دی ہیں، یہ رب ہے جس نے دیے ہیں، وہ اللہ ہے جو مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے، مردہ سے زندہ، ایک مردہ انڈا ہے، بے جان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ جاندار مرغی پیدا کر دیتا ہے، اور پھر جاندار مرغی سے ایک بے جان انڈا اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ کون ہے رب؟ اس کو پیدا کرنے والا۔ خشک زمین کو تر کر کے اس میں ایک بیج سے اللہ ایک تناور درخت اگا دیتا ہے۔ کیا یہ رب نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر اور رب کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ اس بات کا بیلیف رکھتے ہیں کہ اللہ یہ سب کام کرنے والا ہے تو پھر کیا ان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ آیت نمبر
آگے 32 میں اللہ کہہ رہا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، جب تمہیں یہ ساری بات کا پتہ ہے مشرکو، تو یہ ہے تمہارا حقیقی پروردگار۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اب اس حق آنے کے بعد پھر گمراہی کیسی؟ جب پتہ چل گیا ہے تمہیں کہ ہر چیز کی بگڑی بنانے والا، آسمانوں سے بارشیں نازل کرنے والا، زمین میں کھیتیاں اگانے والا، تمہارے اندر سے ایک جیتا جاگتا انسان بنانے والا کون ہے؟ رب، تو پھر شرک کیسا، پھر گمراہی کیسی؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کدھر بہہ کے پھر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ آیت جو ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، اگر ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھیں تو صرفون مجہول ہے، پیسیوائز ہے، ایکٹیوائز نہیں ہے، انڈائریکٹ سپیچ ہے۔ تو جو ڈائریکٹ سپیچ ہے یہ اصل میں بننا چاہیے تھا، ہم اکثر ترجمہ جو اس کا کرتے ہیں، اللہ یہاں جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ تم کس طرح پھر رہے ہو؟ جب تمہیں پتہ ہے رب ہے تو کہاں بہہ کے پھر رہے ہو، کہاں اندھے ہوئے پھر رہے ہو؟ تو یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ مشرکین مکہ ہیں جو بہکے ہوئے پھر رہے ہیں، تو عربی بننی چاہیے تھی تصرفون، یہاں عربی بن رہی ہے تصرفون، تا کے پیش کے ساتھ، اور تا کا پیش زبر آ جاتا ہے تو ایکٹیوائز ہوتا ہے جملہ ورڈ، اور اگر پیش آ جائے تو پیسیوائز ہوتا ہے، یعنی کہ فائل ہڈن ہوتا ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد ہے، مطلب یہ ہے یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں یہ خود گمراہ نہیں ہو رہے، بلکہ ان کو گمراہ کرنے والا کوئی شخص اور کوئی گروہ ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ وہ شیطان ہے، اور وہ گروہ کون سے ہیں؟ ان کی آباء و اجداد۔ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ بار بار اللہ کے نبی ایڈوائز کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جب اس دنیا سے جانے لگے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا تھا کہ میرے سامنے اب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، میں اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن آپ کے دوسرے چچا جو تھے ابو جہل اور دوسرے جو اور چچا تھے، انہوں نے کیا ابو طالب کو کہا کہ تم اپنے باپ دادوں کا دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب شاید ایمان لے آتے، لیکن وہ جو شیطان قسم کے ان کے کزنز تھے، ابو جہل، مغیرہ، شیبہ، ان سب کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، جب ہم قرآن کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی یہ بات۔ اللہ نے یہاں پیسیوائز ورڈ یوز کیا یہ خود غلط راہ پر نہیں چل رہے، ان کو راہ پر چلانے والے اور رہنما ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی گروہ ہے، کچھ لوگ ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ مشرکین مکہ کے ارد گرد آباء و اجداد۔ وہ کہتے ہیں ہم ان کے راستے کو چھوڑ دیں، ان کے سردار اور سب سے بڑا گمراہ کرنے والا شیطان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی نے اگلی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 31 میں جو بات کی ہے وہ بات یہ ہے کہ بے شک ان کو گمراہ کرنے والا، ان کو راستے سے ہٹانے والا مشرکین کو اور لوگ ہیں۔ کیا ان کی عقل کام نہیں کرتی ہے؟ کیا ان کی عقل گھاس چرنے چلے گئے؟ کیا انہوں نے کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچا نہیں ہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتا ہے اسی طرح آپ کے رب کی ان بختوں کے حق میں بات ثابت ہو گئی ہے، اب یہ کبھی ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں۔ فَأَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان کیوں نہیں لانے والے؟ کیونکہ اب پتہ چل گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک بات سمجھ لیں، شروع میں جب ہم نے سورہ البقرہ سٹارٹ کی تھی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایمان نہیں لانے والا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کیا اللہ کے نبی، اللہ نے تو کہہ دیا یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو کیا اللہ کے نبی ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے اپنی آخری سانس تک ان کو تبلیغ کی ہے۔ اب اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں کہ وہ لانا نہیں چاہتے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مشرکین کے اندر ایک ضد ہے، ایک تعصب ہے اللہ کے نبی کے خلاف، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور یہ دنیا کی اٹل حقیقت ہے، اگر کوئی شخص بات ماننا چاہے ٹھنڈے دماغ سے
ایزی ہو کر بات کو انڈرسٹینڈ کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جو شخص ہٹ درم ہو جائے، ضد میں آ جائے، وہ کسی کی بات سنے ہی نہ، تو جب وہ سنے گا نہیں، اس کے کان سے اس کے دماغ تک جائے گا نہیں، دماغ کے پردوں کو بات لگے گی نہیں، تو بات دل تک کیسے پہنچے گی؟ اور دل تک جب وہ پہنچے گی نہیں تو وہ اس پر پونڈر کیسے کرے گا؟ وہ انڈرسٹینڈ کیسے کرے گا؟ وہ اس کو سمجھے گا کیسے؟ وہ نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مشرکین مکہ صرف محض ضد اور تعصب سے کام لے رہے ہیں، ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں، اس لیے یہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے، نہ ہی ان کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے. اس کی میں پریکٹیکل اگزامپل ہم اپنی لائف سے لیتے ہیں. سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہمیں بات شاید سمجھ میں آ جائے تو ہم کسی انسان سے بہت زیادہ چڑ گئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہمیں نفرت ہو چکی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بات شاید وہ شخص ہمیں صحیح سمجھا رہا ہو، وہ اپنے طور پر ٹھیک کہہ رہا ہو اور واقعتاً وہ شخص ٹھیک ہو، لیکن ہمارے ذہن میں اس کے بارے میں جو امیجنیشن بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلط قسم کا انسان ہے. ہم نے اس کے خلاف اپنا ایک بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بات نہیں سننی، ہم اس کی بات کو کبھی بھی نہیں مانیں گے. ہم نے اس کی ذات اپنے ذہن میں کریٹ کر لی ہوتی ہے. اب جب ہم اس کی کوئی بھی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، ہٹ درمی پہ رہتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ اچھی بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. ایک وقت آتا ہے جب کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ شخص تو صحیح کہہ رہا تھا، زندگی ہمیں سمجھا دے وہ شخص تو بالکل صحیح کہہ رہا تھا، اور وہ اس وقت جو ہمیں باتیں اس نے کہی تھی وہ 100% ٹرو تھی. کاش میں اس وقت اس کی بات کو سن لیتی، مان لیتی. میں نے محض اپنے دماغ میں اس کا جو ایک اسٹیچو بنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ یہ میری دشمن ہے اور میں نے اس کی کبھی بات نہیں سننی. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر جب ہمیں عقل آتی ہے تو اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. یہی ایک پریکٹیکل اگزامپل اللہ مشرکین کو بھی دے رہے ہیں. مشرکین مکہ صرف اللہ کے نبی سے ضد کی وجہ سے، کیا ہم اس یتیم بچے کی جو ہمارے ہاتھوں پل کر بڑا ہوا ہے اس کی باتیں ماننا شروع کر دیں، اس کو اپنا لیڈر بنا لیں، جبکہ ہم مشرکین مکہ سرداران قریش ہیں، ہم سے پوچھے بغیر کوئی فیصلے ہوتے نہیں ہیں، اور صدیوں سے ہم اس مکہ پر راج کرتے آ رہے ہیں. آج کیا ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اس کو اپنا لیڈر بنا دیں؟ محض اس ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وگرنہ بہت سے ایسے کافر اور مشرک تھے جو اندر ہی اندر ایمان لا چکے تھے، جو اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اسلام کو سچا اور حق والا تسلیم کر چکے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح اسلام کی طرف رہنمائی دے، ہمارے دلوں کو سافٹ کر دے، نرم کر دے، تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. اللہ نے جو قوت گویائی دی ہے، یہ جو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جو یہ دماغ دیا ہے، جو حواس خمسہ دیے ہیں، اللہ اس کو اسلام کے لیے اور قرآن کے سمجھنے کے لیے دے. وگرنہ اگر ہم نے قرآن کو صرف ایز اے پڑھنے کے لیے لے لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کا یہ معجزہ ہے. قرآن کو اگر ہم صرف تلاوت کے لیے، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے ثواب سے ہمیں محروم نہیں کرے گا، بلکہ ایک حرف کا 10 نیکیاں ہیں، 3 حرفوں کی 30 نیکیاں ہیں. یہ قرآن ایسی چیز ہے اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جائے وہ مقصد مل جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. قرآن پڑھتے ہوئے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی. اس قرآن کو شفا کے لیے پڑھا جائے اس سے شفا حاصل ہوتی. اس قرآن کو علم کے لیے پڑھا جائے تو اس سے علم حاصل ہوتا ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے یہ قرآن صرف اور صرف ان چیزوں کے لیے نازل نہیں ہوا تھا. یہ قرآن نازل ہوا ہے ہدی للمتقین، ہدایت دینے کے لیے. اگر ہم نے اس قرآن سے ہدایت لی، انشاءاللہ اس کو انڈرسٹینڈ کیا، اس کو سمجھا، ڈیپلی سمجھا، اور پھر اس کو پریکٹیکلی اس پر عمل کیا، پھر تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. اور اگر ہم نے صرف اس کو وظائف کے طور پر لیا، اس کو صرف گھر میں برکت دینے کے لیے لیا، کوئی بیماری ہوگی تو اس کو پڑھ کر شفا حاصل کرنی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو پورا محلہ اکٹھا کر کے ہم نے صرف اس کا ورد کر کے اس مشکل کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا ہے، تو یہ کام کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے وہ ہے اس قرآن سے
سبق سیکھنا، اس قرآن سے ہدایت لینا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن سے ہدایت دے، اس قرآن سے ہماری دنیاوی اور آخروی منزل آسان کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.